السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے اپنا ایک مضمون شانتی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے یہ مضمون پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو پیش خدمت ہے شانتی۔ دنیا کا ہر شخص شانتی چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے مختلف عبادات اور ریاضت، مراقبے اور چلے کاٹتے ہوئے لوگ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو حصول سکون کی خاطر جنگلوں کا بھی رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال آج کل کی مصروف زندگی میں سکون کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سکون حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے جب ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی سکون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، آپ زمین پر ہوں یا آسمان کی وسعتوں میں، آپ کو ہر چیز متحرک اور محو گردش نظر آئے گی۔ آپ اپنے جسم پر ہی نظر دوڑا کر دیکھ لیں، نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے۔ غرض یہ کہ یہاں ذرہ و آفتاب و ماہتاب سب کے سب محو اضطراب ہے۔ سکون کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں۔ معاشرتی زندگی پر نظر دوڑائیں تو وہاں بھی طرح طرح کی ڈیمانڈز اور بندشیں روزانہ کی بنیاد پر سامان اذیت ہیں۔ پڑھنا لکھنا، سخت محنت کرنا، کوئی ڈگری یا ہنر حاصل کرنا، پیسے کمانا اور معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرنا، بڑا گھر، گاڑی اور بینک بیلنس بنانا، یہ سارا عمل اتنا اذیت ناک ہے کہ سکون تو آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ جو لوگ سکون حاصل کرنے کی خاطر جنگلوں اور بیابانوں کا رخ اختیار کرتے ہیں، بلند و بانگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا بسیرا کرتے ہیں، وہ ایسا مقام تلاش کرتے ہیں جہاں ان کے سوا کوئی نہ ہو۔ وہ لوگ وہاں سمادھی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی تمام عمر اسی کاوش بے سود میں گزار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی دور دراز بیاباں میں جا کر بیٹھے رہنا سکون ہے، حالانکہ یہ سکون تو ہلکی سی آہٹ سے ہی برباد ہو جاتا ہے، غارت ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ ہلکی سی آہٹ اس سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا سکون کی متلاشی ہے، لیکن ہر کوئی بے سکون ہے؟ سب کسی نہ کسی بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم سکون کی تلاش میں ہی بے سکون ہوئے ہیں۔ بھلا شانت اور پرسکون ہونے کے لیے بھی کسی کاوش کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے آپ اپنی تمام تر کاوشوں کو
ترک کر کے دیکھیں، صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے، جس لمحے آپ اپنی ہر قسم کی ایفرٹ، ذہنی اور جسمانی، روحانی یا دلی، بالکل ایک لمحے کو ترک کر دیتے ہیں، اگلے ہی لمحے، اس سے اگلے ہی لمحے سکون امڑ کر آپ سے بغل گیر ہونے کو بے چین نظر آئے گا۔ جو ہر قسم کی کاوش، عبادت اور ریاضت کو فانی گردانتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، وہی ذوالجلال و اکرام ہستی ہی حقیقی سکون، نفس مطمئنہ یا ست چت آنند کو پہنچتی ہے، جس میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ، اب بھی وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا۔ خلل اور انتشار اس لیے نہیں کہ میں یا خودی کا وجود ہی نہیں، ایک لا ذات، جسٹ بینگ، نتھنگ از مور دین دیٹ۔ اسی لیے اسے کسی کاوش، عبادت اور ریاضت یا علم و عرفان کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو آپ کی ہر قسم کی کاوش، جد و جہد، عبادت، ریاضت، آپ کے علم اور آپ کے عرفان سے رہائی کا نام ہے۔ سبھی ذات و صفات سے ہو نرمل، جب سادھو سن میں دھیان دھرے، سمرن 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 سے پرے، نارائن ہرے نارائن ہرے۔ یا پھر ایک شعر ہے کہ رام نام سب مٹ گئے، سبا بھئی سب سن، اونچ نیچ انتر نہیں، نہیں پاپ نہیں پن۔ قرآن پاک میں آتا ہے سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرہ، پاک ہے، بلند ہے وہ اس سے جو بھی تم اس کے بارے میں گمان کرتے ہو۔ یعنی ہر قسم کے گمان اور عرفہ ترین تخیل سے رہائی حاصل کرنے پر ہی آپ پر حقیقت کبریٰ جو ہے وہ منکشف ہوتی ہے۔ اقبال نے یہی بات کہی، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے العلم حجاب الاکبر، یعنی علم جو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، جس کے بغیر ہم ایک لمحے کو بھی زندہ رہنا مطلب بڑا عجیب لگتا ہے۔ یعنی علم حجاب اکبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی اور پھر ان کا علم، جن کے علم کا اعتراف بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے بھی کیا، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس علی کا فرمان ہے جو علم کا دروازہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ العلم حجاب الاکبر،
علم حجاب اکبر ہے، سب سے بڑا پردہ ہے اس ذات کے سامنے جو حائل پردوں میں سے بڑے پردہ جو ہے وہ علم ہے۔ ذرا سوچیں کیا بات کہی، جبکہ ہر وقت ہم علم سے جڑے بیٹھے ہیں، سوتے جاگتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم نے اپنی ذات پر بھی اپنے علم کو ترجیح دی ہے، اور ہمارا اڑنا بچھونا علم ہے۔ حالانکہ ایوولوشن یا ارتقاء کی وجہ سے ہم ہر روز اپنے ہی علم کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علم کا حجاب ہمارے دلوں میں دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، اور یوں بے سکونی اور اضطراب ہمارا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ کچھ بھی بننے کی چاہت اور کچھ بھی حاصل کرنے کی تڑپ ہمیں تمام عمر پریشان اور بے سکون رکھتی ہے۔ یہ پریشانی اور بے سکونی اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے دل میں کچھ بننے کی چاہت زندہ ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ آخر یہ خواہش ہے کیا، اور یہ خواہش کرنے والا کون ہے۔ تنہائی میں خاموشی کے ساتھ بڑے دھیان سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غور نہیں کرتے، بے شک آپ تمام عمر غور و فکر میں گزارتے ہیں، لیکن آپ اس میں سے کوئی نیا اخذ نہیں کرتے۔ وہی جو پڑھا پڑھایا آ رہا ہے وہی پڑھے جا رہے ہیں، وہی طوطے والی رٹ۔ اس میں آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ اس بال کو کیسے کک لگاتے ہیں، یہ آپ کا کمال ہے۔ لیکن ہم اس میں سے کچھ ایسا اخذ نہیں کر پاتے جس سے یہ سارا ذہنی اور علمی سفر بے معنی ہو کر رہ جائے۔ ذہن میں جب کوئی خواہش جاگتی ہے تو ذہن خود بخود سوچنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ سوچنے اور غور و فکر کے بغیر آپ اپنی کسی خواہش کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے ذہن غور و فکر کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ ذہن سوچتا رہتا ہے، گہرا اور گہرا، مزید گہرا۔ بالآخر سوچتے سوچتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ذہن مزید سوچنا بند کر دیتا ہے۔ اس لمحے جب ذہن خود بخود سوچنا بند کر دے، آپ کو ہر قسم کے غور و فکر سے رہائی مل جاتی ہے۔ وہ لمحہ آپ کی رہائی کا لمحہ ہے۔ ہر قسم کی خواہش اور اس کی راہ میں اٹھائی جانے والی ہر اذیت اور دکھ سے رہائی کا لمحہ، مکمل امن، شانتی، نجات اور مکتی۔ اس لمحے آپ کو کچھ بھی بننے اور حاصل کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ آپ کا مقام و لقب، آپ کا حسب و نسب، یہاں تک کہ آپ کی اپنی ذات بھی اس لمحے کے آگے ہیش ہے، کیونکہ اس لمحے ان میں سے کسی بھی چیز کی حاجت نہیں۔ آپ ان سب خرافات کے بغیر انتہائی پرسکون حالت میں ہوتے ہیں۔
آپ نے تمام عمر جس کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، دکھ سہے، زخم کھائے، دعائیں مانگیں اور چلے کاٹے، ان تمام خرافات کے بغیر وہ لمحہ آپ کے لیے نجات کا لمحہ، یہ لمحہ آپ کی تمام عمر کی جد و جہد اور کاوش کو مٹی میں ملا دیتا ہے، کیونکہ آپ اپنی دیرینہ خواہشات اور جد و جہد کے بغیر اس لمحے انتہائی پرسکون اور اطمینان میں ہے، اور ہر چیز جس کی محبت میں آپ گرفتار رہے ہیں اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھتی، یوں ذہن سکون اور اطمینان کی وادیوں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب اسے ان میں سے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، کسی بھی فنا ہونے والی چیز میں کوئی کشش نہیں، کلو من علیہا فان